اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اس کے بعد جو ہے وہ رکوع کے بعد اب ہے سجدہ، پانچواں واجبات نماز میں سے سجدہ۔ سجدے کی بھی کم و بیش باتیں اسی ٹائپ کی ہیں، منتہا فرماتے ہیں کہ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے واجب ہیں اور دونوں ملا کر ایک رکن بنتے ہیں۔ ایک سجدہ خالی رکن نہیں ہے، دونوں ملائیں گے تو یعنی جب دوسرے سجدے میں پیشانی رکھیں گے تو رکن وجود میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا بھولے سے کم کر دے تو نماز باطل ہے، اسی طرح جان بوجھ کے بڑھا دے تب بھی نماز باطل ہے دونوں سجدوں کو، اور بھولے سے بڑھا دے تب بھی احتیاط کی بنا پر نماز باطل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے نماز باطل ہونے کی، یہ دونوں سجدوں کو ایک ساتھ کم کرے یا ایک ساتھ زیادہ کرے اس کی بات ہو رہی ہے، ایک سجدے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک سجدے کا مسئلہ بعد میں آئے گا کہ اگر کسی نے 2 نہیں 1 سجدہ بڑھا دیا، یعنی 4 کی بجائے 3 سجدے کیے، اس کا مسئلہ بعد میں آئے گا۔ ابھی بات یہ ہے کہ 2 کرنے تھے 2 کی بجائے 4 کر دیے، یا 2 کرنے تھے 1 بھی نہیں کیا، اس کی بات ہو رہی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ کم یا زیادہ رکن کا، رکن کیونکہ دونوں سجدے ملا کر رکن ہے، لہذا رکن کم کرے یعنی دونوں سجدے کم کر دے، رکن بڑھا دے یعنی 2 سجدے بڑھا دے، یہ ایک سجدے کے لیے مسئلہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ اچھا، جس طرح انہوں نے رکوع میں کہا کہ رکوع میں 3-4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح 3-4 چیزیں سجدے میں بھی چاہیے۔ پہلی چیز، آپ اپنی حالت سجدہ میں 7 اعضاء کو زمین پر لگانا ہے، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے۔ البتہ سجدہ جو رکن ہے، جس کو ہم نے کہا سجدہ، وہ سجدہ رکن سے مراد یہ نہیں کہ 7 اعضاء کا زمین پر لگیں گے تو ہی سجدہ بنے گا۔ اصل سجدہ جو آغا سیستانی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اصل سجدہ آپ کا پیشانی کا رکھا جانا ہے۔ یہ پیشانی رکھی تو سجدہ ہوا، چاہے دوسرے اعضاء فرض کریں زمین پہ نہیں بھی ہیں، اگرچہ باقی اعضاء کا رکھنا بھی واجب ہے لیکن وہ واجب رکنی نہیں ہے۔ رکن جو سجدے میں ہے وہ پیشانی کا ٹکنا ہے، لہذا فرض کریں اگر پیشانی آپ کی زمین پر ہے، بھولے سے آپ نے پیچھے سے پیر اٹھائے ہوئے ہیں، انگوٹھے آپ کے زمین پہ نہیں ٹکے ہوئے، یا بھولے سے آپ نے انگوٹھے کی بجائے دوسری انگلیاں زمین پہ لگی ہوئی ہیں، انگوٹھا زمین پہ نہیں لگا ہوا، تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ پیشانی لگی ہوئی ہے۔ الٹا ہو جائے، سارے اعضاء زمین پر ہو، پیشانی زمین پہ نہ ہو، ولو بھولے سے، تو سجدہ نہیں کہلائے گا، یہ سجدہ نہیں بنے گا آپ کا، لہذا رکن آپ کا کم ہو جائے گا۔ اگر دونوں سجدوں میں یہی حرکت کریں آپ کہ اعضاء زمین پر ہوں، پیشانی مٹی کو ٹچ نہیں کر رہی، تھوڑی سی اوپر ہے، اور آپ وہیں پہ پڑھا کے فارغ ہو جائیں، تو یہ آپ کا رکن کم ہو جائے گا۔ یعنی اصل سجدے کا تحقق وہ آپ کی پیشانی ہے، اور پیشانی میں کیا کہتے ہیں، یہ جو آئی برو سے فرضی لائن میں یہ درمیانی ٹکی، یہ اتنا حصہ، بعض مراجع کہتے تھے یہ پورا حصہ پیشانی ہے، کہیں سے بھی لگا دیں ٹھیک ہے۔ آغا سیستانی کہتے نہیں، اختیاری حالت میں یہ والا درمیانی سینٹر والا حصہ لگنا چاہیے، جو آپ کی آئی برو سے اوپر اگر لائن کھینچی جائے تو ایک جو ریکٹینگل سا بنے گا نا، اس کا۔ یہ ایک چیز۔ اچھا، جو سجدے کا ہے، اب یہ ایک مسئلہ ہے، یہ دیکھیں نارمل حالات میں جب آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنی چیزیں پیش آتی نہیں ہیں، تو اور انسان ایسے تجربے بھی نہیں کرتا کہ چلو ایسے ہی کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہونا تو کیا وہ آسمان تھوڑی ٹوٹ جائے گا اگر غلط ہو جائے گا تو۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو سجدے کا ہے جس پہ آپ پیشانی ٹکا رہے ہیں، اس کا آپس میں جڑا ہوئے ایک سطح ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا اگر کسی کے پاس ایسی تسبیح ہے لکڑی کی یا مٹی کی، اس کو اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں، بالآخر دانے دانے ہیں نا، ایک سطح تو نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی سجدہ صحیح ہے، اس پہ بھی سجدہ ہو جائے گا۔
بس سجدے گاہ کی سطح ایک لیول کی ہو، یعنی ایک ملی ہوئی ہو، وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے اندر جب دو دانے ملیں گے تو تھوڑا سا تو گیپ آتے ہی ہے نا، یہ چل جائے گا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ بس کہلائے کہ آپ نے پیشانی کسی ایسی چیز پہ رکھی ہوئی ہے جس پہ سجدہ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، ان میں تصویر رکھ کے سجدے کیا تو سجدہ جو رکھتے ہیں جو تصویر ہے وہ دانے ہی لیں گے، کہتے ہیں نا سکوت کی سجدہ جو ہے وہ دانے کیوں ہلیں گے؟ ایویں ہی ہلیں گے، مطلب وہ آپ جا کے تجربہ کیجیے گا، آج ایویں نہیں ہلتے، ہلائیں گی پیشانی تو ہلیں گے، ورنہ نہیں ہلیں گے، کیوں ہلیں گے؟ خیر اس تجربہ کیجیے گا جا کے۔ اچھا اب مثلا یہ ہم نے کہا یہ جو درمیان کا حصہ، کتنا حصہ ٹکانا ضروری ہے کوانٹٹی وائز، مقدار، کہتے ہیں اتنا کہ یہ کہلائے کہ آپ نے کسی چیز پر سجدہ کیا ہوا ہے۔ فرض کریں انگلی کے پور جتنا بھی اگر ہے، ایک چھوٹا سا اتنا سا، بعض تصویروں کے اوپر شروع میں گول گول سا دیا ہوا تھا نا، چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر وہ رکھا ہو اور آپ اس پہ پیشانی رکھیں اور عرف کہے کہ آپ نے کسی چیز پر سجدہ کیا ہوا ہے تو کافی ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری کہ وہ اتنا بڑا مثلا اتنی بڑی ٹکیا والا کوئی سجدہ گاہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، چھوٹے سے چھوٹا بس ہاں فرض کریں آپ نے اتنی سی مٹی رکھ دی، پتہ بھی نہیں چلے، وہ نہیں چلے گا، لیکن اتنی مقدار ہو کہ کہلائے کہ آپ نے پیشانی مٹی پہ رکھی ہوئی ہے، وہ کافی ہے۔ یعنی ادھر بھی کافی ہے سجدے گاہ کے اعتبار سے بھی، اور پیشانی بھی اتنی مقدار پیشانی ٹکا دیں کہ عرف کہے کہ آپ نے سجدہ کیا ہوا ہے تو کافی ہو جائے گا۔ اچھا ہتھیلیوں میں کہتے ہیں کہ پوری ہتھیلی کو اس طرح سے زمین پہ رکھے کہ عرفاً کہلائے کہ آپ نے پوری ہتھیلی زمین پر رکھی ہوئی ہے، اور گھٹنوں میں سے وہی اتنی مقدار کے کہلائے کہ آپ نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، یہ واجب ہے۔ اور انگوٹھوں میں اچھا دیکھیں ایک صورت ہے کہ آپ بالکل یوں انگوٹھا کھڑا کریں، یہ بھی صحیح ہے، آپ اس کا اندرونی حصہ لگائیں، یہ بھی صحیح ہے، آپ اس کا باہر کا حصہ لگائیں، یہ بھی صحیح ہے، یعنی یوں یوں یوں، ہاں یوں کھڑا کریں اور ناخن آپ کے اتنے بڑے ہوں کہ ناخن ٹکے اور کھال زمین پہ نہ لگے تو یہ کافی نہیں ہوگا، لیکن اگر کٹے ہوئے ناخن ہے، اس طرح میرا ناخن ہے یہ، اس کو اگر آپ ٹکائیں تو زمین پر آپ کا یہ حصہ جو انگوٹھے کا سرا ہے وہ لگ رہا ہے، تو یہ کافی ہے، یہ بھی کافی ہے، یوں بھی کافی ہے، یوں بھی کافی ہے، وہ انگوٹھا زمین پہ لگنا چاہیے۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ہاتھ کہا ہے، ہاتھ میں مستحب یہ شرط یہ ہے کہ ہاتھوں کا باطنی حصہ، اندرونی حصہ اختیاری حالت میں آپ کا زمین پر رکھنا چاہیے، اور اگر فرض کریں کسی وجہ سے زمین کو یہ مثلا جل گیا، چھالے نکلے ہوئے ہیں، پٹی لگی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، بالآخر زمین کو ٹچ نہیں کر سکتی، تو الٹا حصہ بھی لگایا جا سکتا ہے، جس کو ہم ظاہری حصہ کہتے ہیں، یہ باطنی حصہ کہلاتا ہے، یہ ظاہری حصہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کلائی تک ہاتھ کٹا ہوا ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ کلائی تک کا یہاں یہ پورا ہاتھ اپنا زمین پر نہیں رکھ سکتا ہو، تو فرماتے ہیں کہ جو حصہ ہتھیلی سے قریب ترین کا حصہ ہے، وہ مثلا یہ حصہ یہ لگا سکتے ہیں تو یہ لگائے، فرض کریں کسی کا یہ ہاتھ کٹا ہوا ہو تو قریب ترین حصہ ہتھیلی کا یہ آپ کی کلائی کا حصہ بنے گا نا، تو یہ لگائے، یہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے بعد کا حصہ لگائے، خلاصہ یہ اسٹیپ وائز تھوڑا پیچھے کی طرف جائے گا۔ اسی طریقے سے جس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہو پیر کا، تو وہ باقی انگلیاں جو ہے وہ زمین پر رکھے گا، پھر جس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہو، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے
گھٹنے رکھنے کی جگہ، فرض کریں یہ یہاں پر آپ نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی پیشانی ٹکتی ہے یہاں پر، تو یہاں پر آپ کے گھٹنے ہوں گے. گھٹنے رکھنے کی جگہ اور پیشانی رکھنے کی جگہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی نیچی نہیں ہونی چاہیے. فرض کریں گھٹنے آپ کے اس لیول پر ہیں، پیشانی آپ کی اس لیول پر ہے، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. یا گھٹنے آپ کے اس لیول پر ہیں اور پیشانی آپ کی یہ نیچے اس لیول پر ہو، 4 انگلیوں سے زیادہ نیچے، یہ کافی نہیں ہوگا. ایک لیول ہو یا میکسیمم جو اونچ نیچ ہو سکتی ہے وہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور احتیاط کی بنا پر گھٹنوں کے علاوہ آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ اور اسی طرح آپ کے پیشانی اس کے درمیان بھی اسی فاصلے کی رعایت کرنا احتیاط کے مطابق ہے. یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ اور پیشانی رکھنے کی جگہ بھی 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی نیچی نہ ہو. دیکھیں نارمل، میں نے کہا نا کہ بعض مسئلے ایسے وہ نارمل جگہ کے نہیں ہیں مسئلے، وہ آپ یہاں کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہو نماز تو یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا کوئی. یہ مسئلے آتے ہیں بعض اوقات سفر میں ہے، اضطرار کی کیفیت ہے. مثلا جس طرح یہ جو کھارا در کی کھوجا مسجد ہے، جمعہ ہوتا ہے جب خاص طور پہ رمضان وغیرہ میں، تو وہ 3 فلور اس کے، اب فرض کریں اگر سیڑھیاں اس کی ایسی ہوں، مثلا چوڑی چوڑی سیڑھیاں ہوں، جس طرح کہاں کی ایسی چوڑی سی قائد اعظم کے مزار کی، درست. مطلب آپ پچھلے سٹیپ پہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن جھکیں گے جب سجدہ کریں گے تو اگلے سٹیپ پر آپ کا سر پڑے گا. کھڑے ہوئے نچلے سٹیپ پر ہیں اور پیشانی جب ٹکے گی وہ اگلے. اب یہ اس کے درمیان اگر 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچائی ہے تو احتیاط کی بنا پر یہ بھی صحیح نہیں ہے. لیول آپ کا یا سیم ہو یا میکسیمم جو اونچ نیچ ہو سکتی ہے وہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ اور آپ کی پیشانی رکھنے کی جگہ میں نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز پر سجدہ کیا جائے ضروری ہے کہ یا تو وہ زمین ہو یا زمین سے اگنے والی کوئی چیز ہو، منتہا نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی ہو. لہذا جو گندم، کاٹن وغیرہ ان سے جو زمین سے تو اگتی ہیں لیکن کھائی یا پہنی جاتی ہیں ان پہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا. اس کی کچھ مزید تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے. صلی اللہ علیہ وسلم.